والنصح لكل مسلم آياته على هذا ورب هذا المسجد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لکھتے ہیں کہ الدین النصیحہ، وہ فرماتے ہیں یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دین مرتب ہے. دیکھو امت کے لیے صفائی کا جذبہ یا عمران کے لیے صفائی کرنے کے لیے ایک عمل ہے. اس کو اس میں حدیث میں دین کہا گیا ہے. جب دین کہا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے. دین النصیحہ آگے وہ لمبی حدیث کرتے ہیں اور لمبی حدیث کے اندر جو قامت صلاۃ ہے، عشاء زکات ہے اور پھر آخر میں دین النصیحہ وہ اللہ کی ہے. ایمان دین جو ہے، دین اور ایمان اور اسلامی سب ایک ہے، میں نے بتا چکی. اور اب یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ نصیحت بھی دین ہے. جب نصیحت دین ہے تو معلوم ہوا کہ اعمال دین میں داخل اربایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ بن اللہ کو فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے اسلام صلاۃ کی نماز کا قائم کرنا اور اقامت الصلاۃ کی حدیث قال حدثنا ابو الرحمن قال حدثنا ابو عان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يوم مات المغيث بن شعبة جس حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. یہ اصل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اپنے کے والی مقرر کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کوفے کا والی مقرر کیا. یہ امیر کوفہ تھے. جب وہ وفات پا گئے 50 ہجری کے لیے وفات پا گئے. جب وہ وفات پا گئے تو مسئلہ ہوتا ہے گڑبڑ کا، لوگ کوئی بغاوت سے گڑبڑ شروع نہ کرے. تو حضرت عبداللہ نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صحابی کے تقریر کی. تم آرام سے امیر گورنر یا والی کرتے یا گورنر کرے شرط علیہ. انہوں نے یہ بھی شرط کر دیا بیعت کے اندر کل مسلم ہر مسلمان کے لیے صفائی کا جذبہ رکھا. مسلمان کے لیے صفائی کا جذبہ رکھا. میں بیعت علی الاسلام کہتا تھا، بیعت علی الاسلام میں حضور نے کل مسلمین بھی داخل کر دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کل مسلمین بھی کیا اسلام کا دین ہے اور دین کا صبایات والا حاضر. میں نے اس پر بیعت کی رب هذا المسجد، قسم ہے گیا اس مسجد کے رب پر، انی لناصح لکم، اس مسجد میں اس مسجد تکلیف ہے، انی لناصح لکم، میں تمہارے لیے پھر خواہش کرتا ہوں. ثم استغفر، پھر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استغفار پر آخر میں انہیں ذرا اور نہیں کیا. بہرحال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تقریر لمبی چوڑی تقریر اسلام کی ہے. ایمان اور دین اور اسلام ایک ہے اور یہ ایمان مرتب ہے، وسیط نہیں. سمجھ گئے؟ وسیط نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جس معنی میں آپ رقم مانتے ہیں کہ اس کے طرف سے ایمان تک نہیں ہوگا، ہمارے کے طرف سے ایمان تک نہیں ہوگا. اس معنی میں ہم بھی مانتے ہیں. سمجھ گئے؟ اس معنی میں ہم بھی مانتے ہیں، یعنی ایمان کامل کا دین ہم بھی مانتے ہیں. نفس ایمان کا دین نہیں ہے، نفس ایمان جو ہے وہ مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے، البتہ ایمان کامل کا دین اللہ سمجھتا ہے. آپ کے وہاں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھو ایمان کے بعد علم کتاب العلم لے آئے اور عقائد میں عقل کو چلانا یہ درست نہیں ہے. عقل کو کیا عقل جو ہے عقائد میں کارآمد نہیں ہے، مغیبات میں کارآمد نہیں ہے. لہٰذا عقل کی استدلال کرنا درست نہیں ہے. قرآن و سنت کی استدلال کرنا پڑے گا. عقائد کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے اور ان کی بہتری ہو جاتی ہے. بہرحال لیکن ہمارے متکلمین نے عقل والوں کے لیے عقل کی لحاظ سے بات کیا تاکہ بعض لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اپنی طرح چاہتے ہیں اپنی طرح
ہمارے متکلمین وہ بھی ایمان کے طور پر سب سے پہلے مدینے ایمان ہے علم جتنے اعمال ہے اس کا توقف علم کا توقف ایمان پر ہے. ایمان نہ ہو علم بھی قابل ہے. عیسائی علماء بن چکے ہیں, یہودی علماء بن چکے ہیں, ان کے علم کا اعتبار ہے خدا کے یہاں نہیں ہے. علم کا مدار بھی ایمان پر ہے اور اعمال کی صحت کا مدار علم پر ہے. اگر آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ناراض نہیں پورے ہندوستان کی پہلے سے بھی جنازہ بیٹھا ہے. یہ ہمارے ہماری سیاست ہے.
ایک ایک گزار نہیں ہوا، ایک گزار کرنے سے ایک کو گرانے سے لیکن یہ لڑکے والے یہ حاصل نہیں ہے، وہ پڑھتے ہوئے ایک راستہ بند کر دے وہ اللہ تعالیٰ علم نہ ہو باتیں کر رہی علم نہ ہو تو نماز بھی نہیں آئے گی. میں نے مثال دی اس کے لیے تو صدر چاہتے ہوں گزشتہ سالوں میں جو وزیر صاحب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے یاد صحیح تلاوت نہیں کر سکتے تھے تو نماز کے یہ حال ہے مولانا
نہیں گھبرانا، نہیں گھبرانا، آسان اور مقصد قدم یہ بتایا تھا کہ زندگی میں آنے اور جہاد کی دائرے سے مجبور حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم بتائے اور جہاد کہنا تھی حضرت کڑی تھی حضرت جہاد کرنا حضرت ایسے کرتے ہیں اور سینہ ملانا ان کے آگے ساری زندگی کو قرآن میں انہیں کہا کہ وہ کیا باتیں سمجھتے ہیں وہ تعمیر نہ کرتے مولانا محمود کے سامنے اور اپنی نے کہا آج سینہ ملانا کیسے حکمت سے جو مساوات ہے کیسے مساوات کیوں سینہ نہیں ملا خان خان حضرت تمہارے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتے تھے منسٹر سے سارے ایک منسٹر کے پیچھے وہ کہاں سے ڈوبنے کے لیے مولانا نے کیا کرنے وہ پیچھے جگہ مولانا نے کیا کرنے ان کے کھڑے ہو کر کھانا کھاتے تھے منسٹر سے دور کی نہیں کھڑے ہو کر میں یہاں دیکھ لوں کہ تم بھی ہے یا نہیں نہیں ہمیں یہ دیکھ اللہ بہرحال تو علم ضروری ہے علم ضروری ہے علم نہ ہو تو وہی بات ہوگی اور یہ بھی ماننا ہوگا نماز پڑھ رہی تھی سمجھی میں نماز کی چھٹی ہو گئی ایک منسٹر صاحب میرے ساتھ بغیر وضو کے کھڑے ہوئے جب نماز پڑھی میں نے کہا وضو نہیں کیا کیا ہوا میں نے کہا بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی بغیر وضو کی نماز تو منسٹر صاحب نے جواب میں کہا کچھ ثواب تو ہو جائے حالانکہ بغیر وضو کے سجدہ لگانے میں کفر کا خطرہ ہے کیا کچھ ثواب تو ہو جائے گا یہ جہالت لاعلمی ہے جہالت کتاب العلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم تمام اعمال سے حفظ قرآن ہے علم نبوت کی برکت ہے جس کے بغیر کون بن سکتے اور اگر مدارس ہے تو علم نبوت کی برکت ہے اور اگر نہ تبدیل ہے تو علم نبوت کی برکت ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے یا نہیں تھے جواب دو اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم تھے یا نہیں تھے اس سے فضائل کی کتاب دنیا کا نظام جو علوم نبوت میں ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم نبوت کے لیے قبول کرنا آیت اعلان ہے آیت کا مقام کی بلند ہے باب فضل العلم كتاب العلم بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل العلم وقول الله عز وجل إلا ثلاثة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات اللہ بلند کرتے ہیں ان لوگوں کی ایمان لائے ہیں تم میں سے اور ان لوگوں کی جن کو علم دیا گیا ہے درجے بلند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واللہ بما تعملون خبیر وقول تعالیٰ اور اللہ کا احساس اپنے پیارے نبی کو یا رسول اللہ یہ دعا کر رب جتنی علما اپنے پیارے پیغمبر کو حکم دیتے ہیں رب جتنی علما اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ کرو وہاں بتایا اپنے پیارے نبی کو پوچھا رب جتنی علما رب جتنی علما اگر پوری سنت اور فردوں کے درمیان 11 مرتبہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کریں پوری سنت اور فردوں کے درمیان 11 مرتبہ
اور امام بخاری نے اختصار سے کام لیا ہے، ورنہ الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یہ بھی قرآن کریم میں ہے، یہ بھی قرآن کریم میں ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ، فرشتوں پر جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی وہ بھی علم کی برکت، کس چیز کی برکت تھی؟ آپ جذبے میں آئے گی جب آپ کو جدے گی، لیکن یہ بھی آپ جذبے میں آئے گی وہ تو دنیا کا علم تھا، دنیاوی تعلیم کی جو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ہوئی۔ حضرت سید انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے بھی امور صرف نہیں تھے، اگر صرف تجھے بھی امور کی آپ بیان کرائیں گے تو پھر تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پڑھ جائیں گے، کیونکہ جب تعبیر نقل حضوروں کے تعبیر صحابہ نے کوئی کی حضور کے کہنے پر تو دوسرے سال اسی سال قتل کم ہو گیا، جب اسی سال قتل کم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ قتل کیوں کم ہوا؟ کہنے یا رسول اللہ ہم تعبیر کرتے تھے، تو آپ نے منع فرمایا کہ ہم تعبیر نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے حضور زیادہ نہیں ہوئے، کم ہو گئے، حضور کم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، میں انسان ہوں، تو جب میں دنیا کی انتم عالم ہوں، یہی ہے مشکات میں پڑھا ہوا، انتم عالم بامور دنیاکم منی، انتم عالم بامور دنیاکم منی، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ یعنی کانا نیچے کتنے زمیندار سمجھتا ہے کہ کتنی نیچے جانا ہو تو ایسا ہوتا ہے، اگر اتنا جانا حل اتنا گہرا چلانا پڑے گا، انگلیوں سے بچاتے ہیں، 7 انگل 8 انگل 9 انگل 10 انگل، یہ گہرا حل چلانا پڑے گا تاکہ وہ نمی تک وہ دانا پہنچ جائے، سب فصل پیدا ہو۔ دنیا کو ملنی، اگر دنیاوی امور یہ سبب فضیلت ہو تو پھر تو صحابہ کو حضور نے خود فرمایا کہ تم مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے ہو، پھر تو گیا دنیا کے امور میں، تو پھر تو صحابہ العیاذ باللہ سید الانبیاء پر فضیلت حاصل ہو جائے گی، ان سے بڑھ جائیں گی۔ حضرت شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے تو میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، ادھر کیسے انور یوں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کیا دنیاوی کیا مراد نہیں بلکہ اسماء الہیہ مراد ہے۔ اسماء سے کیا مراد ہے؟ اسماء وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے اسماء مراد ہے، وہ مراد ہے کہ ان کی معرفت جو انبیاء کو حاصل ہے وہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ صفات الہیہ میں جو کیا گہرائی اور جو معرفت انبیاء کو حاصل ہے وہ فرشتوں کو حاصل نہیں ہے، اسی پر ان کو فضیلت حاصل ہوئی تھی۔ میں شاول میں تھا، جلالین پڑھا رہا تھا، جب میں یہ اکٹھا ہوا، عجیب بات ہے، حدیث کی صراحتاً آیا ہے کہ اشیاء کے نام کون سی بتاتی حدیث میں آیا ہے، تو ادھر حدیث میں وضاحت کے ساتھ وہ ادھر انور کی بات بھی وہ دوسری حدیث سے انتم عالم بامور دنیاکم منی سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا امور سے فضیلت نہیں ہے۔ بعض بظاہر حدیث کے درمیان بظاہر تعارض نظر آ رہا تھا، میں نے حضرت استاد محترم حضرت مولانا محی الحق نظر اللہ وبرکاتہ وبرکت اللہ موضوعہ سے پوچھا، اس کو آپ جانتے ہوں گے، جانتے ہوں گے، قادری گوتم سنگھ پہلے مولانا سبوتی صاحب کے دور علی کا پوچھتے تھے، مولانا مدنی کے دور علی کا پوچھتے تھے، 52 سال کے پڑھانے کے علاوہ 52 سال کے صحیح ہمارے قانون کا اتفاقاً اس سال میں پشاور میں مدرس تھا، دوسری سال حضرت سے پشاور میں میں نے حضرت سے پوچھا حضرت مجھے تو یہ سال ہے، فرمایا مجھے تعارف نہیں ہے، طاقت کی بات نہیں ہے، اس کی نفی نہ کرنا مجھے دنیا کا دونوں ان کو انبیاء کو دونوں علم حاصل تھے اور فرشتوں کو نہیں تھے، اس لیے دونوں کو ملانا ہے، دونوں کو تعارف نہیں دینا ہے، نہیں دینا، علم ہے وہ بھی علم ہے وہ بھی علم ہے،
علم کا علم سے کوئی تعارض نہیں. علم اعظم الاسماء كلها، اس کے اسماء الہیہ بھی داخل ہے اور اسماء امور دنیویہ بھی داخل ہے. وہ سب کو جمع کر کے باعث فضیلت ہے، صرف امور دنیویہ نہیں ہے. ابھی بھی کتاب میرے پاس تفصیل کی ہے، وہ حضرت عجیب عالم تھے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بات کی مضبوط ہو اور کوئی اس کے مطلب پوچھے یا حدیث پوچھے تو اپنی بات کر کے اس کو جواب دینا یہ حضور کے ساتھ. حضور کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پوچھتے تو اپنی بات کر کے پھر اس کو جواب دینے کو سائل کرنا ہے. وہ سائل کا کام ہے قیامت کے بارے میں پوچھا تو قائم ہو جائے گی، پھر قیامت قائم ہوگا. قائم نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہمارے سے کیسے ظاہر ہوگی، ہمارے سے کیسے ظاہر ہوگی؟ فرمایا جب نہ اہل لوگوں کو سبوت کیے جائیں گے، جب نہ اہل لوگوں کو سبوت کیے. اب آپ دیکھو ہے یا نہیں ہے؟ حکومت کی نہیں، ہر مسلک پہ وہ لوگ نہیں رہے گی تھے کہ کوئی کہاں سے پیدا ہوگا، امام بخاری کہاں سے پیدا ہوگا، امام مسلم کہاں سے ملے گا، جانور کہاں سے ملے گا. بلاؤ سے درخت لوگوں کو یہ علامات قیامت میں. چلو ترجمہ سے سنا بھی. کیا وسائل پہلے بات کو کور کر لے، پھر وسائل کو جواب دے. حدثني إبراهيم اچھا یہ درمیان میں بات متصاعد کو مزار میں جب حضور نے جواب جلدی نہیں دیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ سمع ما قال فقرئ ما قال. حضور نے اسرائیل کی بات سن لی اور یہ بات ان کو پسند نہیں رہی، اس لیے جو ہم فقرئ ما قال فقال بعضهم، اور بعد نے کہا صحابہ میں سے کہ بل لم يسمع، حضور نے سائل کا سوال سنا ہی نہیں، اس لیے جواب نہیں دیا. حتی اذا قضى حدیث، جب حضور نے حدیث بات مکمل کر لی اور اے قرآن السائل، یہ راوی کا کلام ہے. راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا یاد ہے کہ یوں فرمایا کہ این السائل عن الساعة، قرآن کی میں نے راوی کہتے کہ میرا خیال ہے حضور نے یہ الفاظ فرمایا.
آ گیا انسا قال ها انا یا رسول اللہ فإن نے کہا میں حاضر ہوں قال فإذا اضيعت الامانة جب ضمانت ضائع کی جائے جب تنتظر الساعة قیامت کا انتظار قال كيف اضاعت یہ افعال باب ہے اضاع اضيعت ہے یہ شک یہ ہمیں مسلم شک فقال كيف اضاعتها قال اذا وصل الامر الى غير اهله وانتظر الساعة لما تذنب ہاں ان کی آواز سے درس دینا ان کی آواز سے کوئی مسئلہ بیان کرنا ان کی آواز سے بات کیوں ہے یا ضرور زیادہ ہے آواز نہیں سن سکتی آواز ان کی آواز دیتے ہیں سن لو ضرورت ہے وقت آواز ان کی کر سکتے عن ابي بكر عن يوسف بن مالك یہ والعقاب من النار مرتين او ثلاثا دو مرتبہ اعلان کیا اس پر بات آئے گی نہیں یہ یہاں نہیں کرتے سمجھے میں بھی آئے گی نہیں اس حدیث سے شروع کر دیتے ہیں کیا مسائل الرجلین کے قائم ہے مسائل الرجلین کے قائم ہے اور وہ قرآن جنجل سنا میں بھی آئے گی جائز نہیں ہے جائز ہوتا تو باقی نے سویا تھا رہ گئی تھی رہ جاتا ہے ہو چکا تھا کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے ہاں کرنا ضروری نہیں ہوتا تو کر گیا اس کے باوجود بھی بات کی تھی نے یہ اعلان کر دیا معلوم ہوا کہ مسئلہ رجلین کافی نہیں ہے نہیں ہے وہ تو کرنے کی اجازت ہے مسئلہ لیکن مسئلہ رجلین ویسے بغیر موضوع کے یہ مسئلہ پہلے گزر چکا ہے میں نے بتایا ہے کہ